وہ ڈیٹ ختم ہونا تھی. یہ جو OIC کا جو اجلاس تھا وہ 22 اور 23 وہ مارچ کو تھا، اور ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ ہم ان دنوں میں ہم نہ لانگ مارچ کریں گے اور نہ ہی ہم کو احتجاج کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں. مگر اسپیکر کو کیا وجہ تھی، ان کو کیا مشکل تھی کہ وہ 21 سے پہلے اجلاس بلا سکتے تھے. 14 دن کے اندر بلانا آئینی اور قانونی ریکوائرمنٹ تھی، مگر اسپیکر نے عمران نیازی کے ساتھ مل کر سازش کی اور اس طرح آرٹیکل 6 کے وہ مرتکب ہوئے ہیں اسپیکر. اور آج یہ معاملہ عدالت عظمیٰ میں ہے. میں اس سے زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج انہوں نے جو ہمارے ایک معزز ممبر جو اللہ کو پیارے ہو گئے اور دوسرے اور بھی جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی فاتح خوانی کے بعد میں پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑا ہوا. انہوں نے میری بات تو مجھے کرنے کی دور کی بات ہے، انہوں نے دیکھنے کی گوارا نہیں کیا. انہوں نے میں بہت کہا کہ میرا مائک کھولیں اور وہ اٹھ کر چلے گئے. یہ ہے وہ اسپیکر کا کردار جو کہ تاریخ میں سیاہ الفاظ میں یاد رکھا جائے گا. اور اس نے اسپیکر نے آج پھر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت ہے، کوئی شک نہیں، کوئی ممبر اسمبلی اللہ کو پیارا ہو جائے تو یہ روایت ہے، لیکن آج یہ قانون اور آئین وہ روایت سے بالا تر ہے. آج ایک بہت اہم موضوع تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی کہ اس کو الاؤ کیا جائے موشن کو. یہ پاکستان پورا اس وقت سٹینڈ سٹل ہے، 22 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں، اور پورا ہماری معاشی جو کراچی اور لاہور اور دوسرے شہروں میں جہاں پر روز کاروبار ہوتا ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے. چاہیے یہ تھا کہ آج اسپیکر کو وہ روایات اپنی جگہ لیکن قانون کی پابندی کرتے ہوئے وہ آج اس موشن کو ٹیک اپ کرتے اور اس کے اوپر اپنا لیو گرانٹ کرنے کے لیے ووٹنگ کراتے. انہوں نے ایک نہیں سنی اور وہ چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیکر اس نے پاکستان کی تاریخ میں، پارلیمان کی تاریخ میں ایک ایسا کردار، گھناؤنا کردار ادا کیا ہے جس کو پوری قوم ہمیشہ برے الفاظ میں یاد رکھے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ایک تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہے، ایک دہانے پر ہے، اور پوری قوم کی نظر پارلیمان کی طرف لگی ہوئی ہے. یہ دھاندلی کے ذریعے، یہ دھونس کے ذریعے یہ آئین کو یہ مجروح کریں، یہ قانون کو مجروح کریں اور اپنی من مانی کریں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب پیر کے روز اسپیکر نے اجلاس دوبارہ بلایا ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس آپ کے سامنے آئیں اور اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پیر کے روز اگر اسپیکر نے پھر کوئی ایسا عمل شروع کیا جو کہ غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا، غیر پارلیمانی ہوگا، تو پھر ہم ہر آئینی، قانونی اور سیاسی ہم حربہ استعمال کریں گے تاکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو اس کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو ہر صورت میں ہم انٹیکٹ کریں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ قانون کے ذریعے آگے چلے. میں عمران خان نیازی کو بھی اور اسپیکر کو جو ان کے سٹوج بن گئے ہیں، بدقسمتی سے مجھے یہ لفظ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ عمران خان نیازی کے سٹوج ہیں، آج پارلیمان کے اسپیکر نہیں ہیں. میں ان کو متنبہ کرتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں کہ اگر پیر کے روز انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تو پھر ہم سے پھر کوئی نہ پوچھے، ہم ہر وہ حربہ آئینی، قانونی، سیاسی استعمال کریں گے اور اپنے حق کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا طریقے سے سمجھایا ہے کہ عمران خان بھاگ رہا ہے، وزیر اعظم صاحب مقابلہ سے بھاگ رہا ہے، کس قسم کا کپتان پچ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اور یہ اب پہلی دفعہ نہیں ہوا. آج تو کیا بہانہ تھا؟ آج بہانہ یہ تھا کہ فاتحہ پڑھنا تھا. ہمارا ایک ریسپیکٹبل ممبر فوت ہو چکے ہیں، بالکل روایت ہے. مگر جون 2012 میں جب وزیر اعظم کا الیکشن ہونا تھا تب بھی ہمارا ایک معظم ممبر MNA فوزیہ وہاب صاحبہ she was unwell, she passed away. تو ہم نے فاتحہ پڑھا، مگر جو کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری تھا کہ وزیر اعظم کا الیکشن ہونا ہے وہ بھی
کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری پورا کیا اور آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہم نے سیشن کنڈکٹ. اس اسپیکر نے عمران کا سہولت کار بن کے نہ صرف آج کا ڈیٹ سے بھاگے ہیں، اس سے پہلے جب 14 دن بعد آئین کے مطابق سیشن کو بلانا چاہیے تھا، اس سیشن سے بھی وہ بھاگے. جب ہم یہ عدم اعتماد پیش کیے تو 2 دن کے اندر ہی اندر ان کا خوف نظر آیا. جب انہوں نے پارلیمان پہ حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی، پھر انہوں نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی. ہر وہ حرکت کو حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بھاگ سکیں. آپ کے سامنے پاکستان کے سارے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ہم متحد ہیں اور ہم عمران کو نہیں بھاگنے دیں گے. کب تک بھاگ سکتا ہے آپ کا بزدل وزیر اعظم؟ انشاءاللہ تعالی مقابلہ ہوگا. انشاءاللہ تعالی وہ عدم اعتماد جس کے لیے ہم نے سب مل کے 3 سال جدوجہد کی، وہ عدم اعتماد ہمارا جمہوری ہتھیار بننے والا ہے. اور وہ عدم اعتماد کا جمہوری ہتھیار استعمال کر کے ہمیں سلیکٹڈ کو غیر جمہوری شخص سے ہم جمہوریت کا انتقام لیں گے، صاف و شفاف الیکشنز کی طرف آگے بڑھیں گے اور جمہوریت کا بحالی کی طرف آگے بڑھیں گے. میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام کو مبارک دینا چاہوں گا، پورا پاکستان کو مبارک دینا چاہوں گا. یہ جو وزیر اعظم آپ کو نظر آ رہا ہے نا بھاگتے بھاگتے، یہ اپنا اکثریت کھو چکا ہے، اس کا حکومت ختم ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی یہ سلسلہ اگلا نیشنل اسمبلی کے سیشن سے شروع ہو جاتا ہے، ہمارا عمران خان سابق وزیر اعظم بن جائے گا. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام صحافی حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں. میں میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کے بعد باتوں کا تکرار نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ پارلیمان کے اندر آئین، قواعد و ضوابط کی دجیہ 3.5 سال بکھیری گئی اور آپ نے خود مشاہدہ کیا. آج بھی اسپیکر صاحب نے کسٹوڈین آف دا ہاؤس بن کر چیئر پر جو بات کی وہ ایک اسپیکر کی حیثیت میں نہیں تھی، بلکہ عمران خان کے ذاتی نوکر کی حیثیت سے تھی. اور اس حوالے سے جب سے عدم اعتماد پیش ہوا ہے، آپ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز پر، پارلیمان کے ممبران اور ان کے مہمانوں پر ریاستی دہشت گردی کی جا رہی ہے. اس کے باوجود کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی جو ذمہ داری بنتی ہے، انہوں نے اپوزیشن کے کسی پارٹی سے، کسی ایم این اے سے اور ان کے سربراہان سے معذرت نہیں کی، نہ ان سے رابطہ کیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ لاجز، یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے. سندھ ہاؤس پر حملہ کیا گیا، انہوں نے کسی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمان کے ممبر سے رابطہ نہیں کیا، کسی پارٹی سے رابطہ نہیں کیا. اور گزشتہ 2-3 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے لیے پارٹی کے وفد کے اندر شامل ہو کر پارٹی کے حکومتی اتحادیوں سے اپنے وزیر اعظم کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. وہ باعث ہیں، انہوں نے جانبداری کا عملاً ثبوت دیا ہے. میں آج آپ کے توسط سے اسپیکر صاحب کو بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کا کردار اور آپ کا یہ عمل سیاہ لکھا جائے گا. اور قوم نے آپ کو عزت بخشی،
5 سال آپ صوبے کے اندر اسپیکر رہے اور 3.5 سال آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 22 کروڑ عوام کی نمائندے کی حیثیت سے یہاں پر بیٹھ کر احکامات جاری کرتے، نہ کہ عمران خان کے تنخواہ دار ملازم کی حیثیت سے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا اور اپنی اس قیادت سے جو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت میں یہاں پر موجود ہے، پیپلز پارٹی کی صورت میں موجود ہے، دیگر پارٹیوں کی صورت میں یہاں موجود ہے، ہم نے جلسے کا اعلان بھی کیا ہے اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کریں گے. اور میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو کہ وہ 172 ممبران قومی اسمبلی میں پورے کر کے دکھائے. 10 لاکھ کے دعوے تو بعد میں ہے انشاءاللہ. ہم دیکھیں گے کہ آپ بھی دیکھیں گے کہ ہم یہاں پر بھی اپنی تعداد پوری کریں گے اور جو تعداد اس نے جلسے میں بتائی ہے وہ بھی پوری کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس دن سے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے، روز اول سے حکومت اور بالخصوص اسپیکر مختلف بہانوں سے، اونچے ہتھ کنڈوں سے، کبھی پارلیمنٹ لاجز پر حملہ کرنا، کبھی سندھ ہاؤس پر حملہ کرنا، کبھی OIC کا بہانہ بنا کر، کبھی آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی. آج اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں اگر حکومت کے پاس اکثریت ہوتی تو آج اس اونچے ہتھ کنڈوں پر وہ عمل نہ کرتے اور وہ اپنی اکثریت ثابت کرتے. چونکہ وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، اب اکثریت کھونے کی وجہ سے آج انہوں نے ایک بار پھر رائے فرار اختیار کی. میرے خیال میں یہ اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد انہوں نے جمع کی تھی، یہ ان کی کامیابی ہے اور میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو آج کی اس کامیابی پر جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جمہوریت یا پارلیمنٹ آئین کے مطابق چلائی جاتی ہیں، اسمبلیاں آئین کے مطابق چلائی جاتی ہیں. ہماری روایتیں ہیں لیکن روایتوں سے اونچی جو ہے آئین کی پاسداری ہوتی ہے. موجودہ حکومت نے کوئی ایسا وقت، کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی جس پر آئین کی وائلیشن نہ ہو. تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آئین کی وائلیشن صرف عوام پر ہوتی ہے؟ کیا آئین کی وائلیشن کسی ایک علاقوں پر ہوتی ہے یا آئین کی وائلیشن آرٹیکل 6 جو ہے وہ سب پر لاگو ہونا چاہیے؟ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو جس طرح مجھ سے پہلے کہا گیا کہ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، جن کو آج میں اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی نہیں کہہ سکتا ان کی کردار کی وجہ سے، بلکہ میرے خیال سے شاید ان کو PTI کا چیف وپ کہنا زیادہ مناسب ہوگا. اس سے پہلے بھی انہوں نے خلاف ورزی کی 14 دن کے اندر اجلاس نہ بلا کر، اور آج ایک بار پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو کشتی تقریباً ڈوب رہی ہے اس کو وہ 2 دن کے لیے اور بچا لے. میرے خیال سے ان کے اس رویے کی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہوگی. اور دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ آئے تھے سلیکشن کے ذریعے اور ہم ان کو بڑی عزت کے ساتھ ایک جمہوری طریقے سے رخصت کر رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. ہمیں یہ بتایا جائے کہ آیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کوئی غیر آئینی کام ہے؟ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آیا ان MNAs کا یہ حق نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب کرے؟ ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ جو لوگ کل تک ان کے ساتھ تھے اور جب یہ ان کے ساتھ مل رہے تھے تو تب یہ خوشی خوشی سے یہ کہتے تھے کہ آج ہم نے ایک اور وکٹ لے لی، آج لوگوں کا ضمیر جاگ گیا. آج وہی لوگ جو پچھلے 2 سال سے ناراض ہے، گلہ مند ہے، آج جب اس ناراضگی اور ان گلوں کی وجہ سے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تو
उनकी ये कोशिश है कि एक तरफ असेंबली के अंदर कार्रवाई को डिले किया जाए, दूसरी तरफ वक्त ले रहे हैं ताकि वो लोगों को मना सके, और तीसरी तरफ बदकिस्मती से वो मसले जो पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए थे, इमरान साहब उन मसलों को जलसों में ले जाकर हल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए हमदर्दी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि वो हालात को मजीद खराब करे, बड़ी आसान बात है, अगर उनके पास अक्सरियत है बिस्मिल्लाह करे, इस हाउस के अंदर आए, अपनी अक्सरियत को साबित करे, और अगर उनके पास नहीं है तो जल्द से जल्द इस मोशन को टेबल करके इस पे वोटिंग की जाए ताकि हम बड़ी खुशी के साथ उनको रुखसत कर सके। शुक्रिया। वो मोहसिन लावर साहब, मोहसिन लावर, एक सेकंड, इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरे ख्याल में तफसीलन तमाम बातें हो गई हैं। स्पीकर साहब ने आज कहा कि रिवायत ये रही है कि अगर कोई मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली उसकी फौतगी होती है तो उसके बाद हम इजलास एडजर्न करते हैं। तो जिस तरह अख्तर महंगल साहब ने भी कहा कि आइन का ख्याल रखते नहीं है, रूल्स का ख्याल रखते नहीं है, और रिवायात जो है वो आज उनको बहुत ही ज़्यादा अजीज हो गई थी। हालांकि इन्हीं रिवायात, इन्हीं कवानीन और इन्हीं आइन की जो किताब है, इसको जिस तरीके से पिछले 3.5-4 सालों में इन्होंने रौंदा है, तो मेरे ख्याल में उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में हमें कभी भी नहीं मिलती। और साथ ही साथ मतलब कितना 1, 2, 3 दिन कितना अपने इक़्तिदार को ये खींच लेंगे। अगर मेरे ख्याल में वो मुकाबला करना चाहते हैं तो वो आए, मैदान पे मुकाबला करे, अपने मेंबरान को पूरे करे। और मेरे ख्याल में ये जो मौजूदा चाहे वो स्पीकर साहब का किरदार था या ओवरऑल जो मौजूदा जो हाइब्रिड रिजीम में उसको कहूँगा, क्योंकि ये जमहूरियत है नहीं, और हमारे जितने भी हमारे सियासी कायदीन हैं, हम पर ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि इस नो कॉन्फिडेंस के बाद हमने किस तरीके से जमहूरियत को बहाल करना है। क्योंकि जितनी इंक्रोचमेंट इन गैर जमहूरी कुव्वत इन 3-4 साल में की, उसकी भी हमें मिसाल नहीं मिलती। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि स्पीकर साहब की जितना आपने रोन सकें आप रोन, मजीद आप नहीं कर सकते। 1-2 दिन अगर आप मजीद ले लेंगे तो उसका कोई फायदा आपको हो नहीं है, अपने आप को मजीद आप बदनाम कर लेंगे। तो वो एक अली वजीर साहब के बारे में भी हम अब अभी हमने एक जॉइंट प्रोडक्शन ऑर्डर जमा करा दिया पूरे अपोजिशन कायदीन की तरफ से। वो हमें पता है कि वो उन्होंने जारी नहीं करना, क्योंकि हम हमारे इजलास से पहले वो, और ये प्रेरोगेटिव है स्पीकर नेशनल असेंबली का। आज अपोजिशन का एक मेंबर जेल में है, कल वो खुद भी, उनका भी कोई बंदा हो सकता है, वो पाबंद है उन्होंने बुलाना, लेकिन अभी तक उन्होंने उन रवायात का भी ख्याल नहीं रखा जो उनको रखना चाहिए था। उन्होंने जिस तरह मुझसे पहले भी कायदीन ने फरमाया कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, उन्होंने किसी और के कस्टोडियन का यहाँ पर किरदार अदा किया, और गैर जमहूरी कुव्वतों के कस्टोडियन का किरदार अदा किया। पार्लियामेंट्री नॉर्म्स और यहाँ पर जो सिविल सुप्रीमेसी का हमारा जो पार्लियामेंट का जो इख्तियार है, उसको रोकने के लिए जितना भी उनसे हो सकता वो उन्होंने वो किया है पिछले 3 साल में। बहुत शुक्रिया। लीडर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि स्पीकर साहब जो हैं वो बकौल आपके वो आर्टिकल 6 के जो है वो दायरा कार में भी आते हैं, फिर अब उन्होंने एक और आपके बकौल एक और गैर कानूनी काम किया है, तो क्या वजह है कि अभी तक आप उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाए? और दूसरा सर ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी दोबारा वो पेशी शुरू होने वाली है 1:30 बजे, तो क्या ये मामला वहाँ लेके जाया जाएगा? नहीं, ये हमारी हिकमत अमली थी कि स्पीकर के खिलाफ या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लाया जाए या ना लाया जाए। अभी तक हमने ये हथियार अपने हाथ में रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, यकीनन अदालत उस्मा आज की कार्रवाई का उनको पता चल गया होगा, और मुझे यकीन वासिक है कि ये बात उनके नोटिस में आई होगी। शहबाज शरीफ साहब ये बताएं कि अगर आज जिस तरह कौमी असम्बली ने जिस तरह जल्दबाजी में इजलास को उजलत में इजलास की कार्रवाई को खत्म किया है, अगर पीर को तहरीक अदम एतमाद के हवाले से झंडे को सबूताज या बिल्डोज खतरा है कि बिल्डोज कर दिया जाए, तो आपका इंतहाई इक़दाम क्या होता है? और आज जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली से आपकी मुलाकात हुई है, आपको जमात इस्लामी ने वाज़ेह यकीन दहानी करा दी है? अगर पीर को ये
پھر دھاندلی کے مرتکب ہوتے ہیں تو پھر دمادم مسجد اندر. شاکر صاحب, اچھا اجاز صاحب کو دے دے. شاکر بھائی, ان کو اسی میں خوش ہونے دیں, اور بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. شاکر سولنگی صاحب, میاں صاحب یہ بتائیں کہ اسپیکر صاحب کریں کہ یہ پارلیمانی روایات ہیں کہ فوت ہو جاتا ہے میں نے تو اس کے لیے دعا کریں. میں نے اس کا جواب دیا نا. پارلیمانی روایات تو یہ بھی رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر یا قائد ایوان اگر بات کرنا چاہیں تو ان کو فلور دیا جا سکتا ہے, دیا جاتا ہے, دیا جانا چاہیے. اور 6 دن بھی بات کریں تو ان کو روکا بھی نہیں جا سکتا. تو آپ کو بھی فلور ملا نہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر نے پارلیمانی روایت کی دھجیاں اڑائی ہیں, اور تاریخ ان کے کالے کرتوت کے نام پر ہمیشہ ان کو اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو قانونی اور سیاسی وہ کوڑے برساتے رہیں گے. قیوم صدیقی صاحب ایکٹیو ہو چکی ہے. غیر جمہوری طاقتوں کی آپ نے بات کی کہ اسپیکر قومی اسمبلی غیر جمہوری طاقتوں کے ذریعے کیا غیر جمہوری طاقتیں اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. وزیر اعظم خود غیر جمہوری ہے, اسپیکر صاحب خود غیر جمہوری ہے, مگر شکر الحمدللہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, مولانا صاحب کی جماعت, PNP, مینگل داور صاحب, ہم سب مل کے ان سارے غیر جمہوری حرکتوں, ان سارے غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ جمہوریت سے کریں, اور انشاءاللہ تعالی جمہوریت کی جیت نہیں, ہم نہیں کر رہے پسند ناپسند. سلیکٹڈ ہوگا یا الیکٹڈ؟ انشاءاللہ تعالی الیکٹڈ ہی ہوگا. بلاول صاحب سلیکٹڈ میں بلیو نہیں کرتے. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ نیوٹرل کی بات تھی, کیا وہ ابھی تک نیوٹرل ہی ہے؟ کوئی کالز یا آپ کو کوئی خدشات ہیں کہ کوئی اپوزیشن کے MNAs کو کوئی ایکسیس یا کوئی ان کو روکا جائے؟ ابھی تک نیوٹرلٹی چل رہا ہے, اور وزیر اعظم کا پریشانی آپ کے سامنے ہے. ہم سب کا جو لانگ ٹرم جدوجہد ہے, ہمارا لانگ ٹرم جدوجہد اسی چیز کے لیے رہا ہے, اور جو نیوٹرلٹی کا سب سے بڑا امتحان, جو جمہوریت کا سب سے بڑا امتحان ہے, وہ جو عدم اعتماد کا ووٹ آنے والا ہے, یہ سب سے بڑا امتحان پنجاب کے قیام کے لیے بھی تنخواہیں ترمیمی بل ابھی اسپیکر میں پیش کیا گیا, اس حوالے سے آپ کا کیا کہیں گے؟ یہ دھوکہ ہے, فراڈ ہے.